صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم جس ہستی کے بارے میں سننے جا رہے ہیں وہ ہستی ہے عالم ربانی، والد غوث سمدانی، عمدۃ المتقین، سید الاصفیاء، حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں جو لوگوں میں بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، بلکہ اکثر لوگ تو جانتے پہچانتے بھی نہیں ہیں اور بہت سارے لوگوں کو نام بھی معلوم نہیں ہے۔ حالانکہ یہ وہ ہستی ہے جن کی وجہ سے آج سلسلہ قادریہ ہے اور قیامت تک انہی کی وجہ سے سلسلہ قادریہ رہے گا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ اور یہ کون ہیں؟ میں نے شروع میں ہی ایک جملہ کہا، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ہیں، غوث پاک کے ابا ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سرکار غوث پاک جو امام الاولیاء ہیں، جو سید الاولیاء ہیں، جن کا قدم تمام ولیوں کے گردنوں پر ہے، لیکن عجیب یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد کی شان میں اور آپ کی پوری سیرت کے تعلق سے کوئی بھی کتاب نہیں ہے، کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ اور جب میں نے یہ موضوع کا انتخاب کیا کہ آپ کے تعلق سے کچھ بولوں، آپ کو کچھ سناؤں، تو میں نے بڑی بڑی کتابیں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی سرکار غوث پاک کے والد کے تعلق سے مجھے نظر نہیں آیا، بہت کم نظر آیا ہے، بہت کم باتیں جو ہے میرے سامنے آئی ہیں۔ اور میں نے دوسری چیزوں میں علماء سے بھی جو ہے معلوم کرنے کی کوشش کی، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کی سیرت کے تعلق سے کوئی کتاب بھی نہیں لکھی گئی اور آپ کی زندگی کے تعلق سے کسی کو معلوم بھی نہیں ہے تفصیل کے ساتھ۔ لیکن جتنا معلوم ہے اتنا بزرگوں نے کتابوں میں لکھا اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آج میں بھی وہی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا لکھا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ سرکار غوث پاک کے والد ہیں، جن کی شان اگر ہم دیکھنا چاہیں تو میں تو کہوں گا قرآن کی آیتیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں اللہ والوں کے تعلق سے، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے جاؤ، سرکار غوث پاک کے والد کی سیرت سامنے رکھتے جاؤ، آپ کو ہر آیت میں سرکار غوث پاک کے والد کا چہرہ نظر آئے گا۔ وہ ہستی ہے سرکار غوث پاک کے والد کی۔ اور آپ کا سلسلہ، آپ کا نسب، آپ کا نام کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کا سلسلہ ہے سیدی، یعنی سید السادات ہیں آپ، سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نام ہے سید موسیٰ، آپ کی کنیت ہے ابو صالح، اور آپ کا لقب ہے جنگی دوست۔ یہ پورا ملا کے کہتے ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ پورا آپ کا نام بلایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں جو سید کا جو آپ کا خاندان بیان کیا گیا ہے، اتنا قریبی یہ خاندان ہے نا مولا کائنات شیر خدا سے، حضرت امام حسن مجتبیٰ سے اتنا قریبی سلسلہ ہے، فرماتے ہیں صرف 10 واسطوں سے، صرف 10 نسلوں میں سرکار غوث پاک کے والد مولا کائنات شیر خدا کے ساتھ جا ملتے ہیں اور حسنی سید ہیں۔ اور آپ کی ولادت کب ہوئی؟ تو کتابوں میں لکھا گیا کہ اتوار کے دن 27 رجب المرجب کو، جس کو ہم معراج کی رات کہتے ہیں، معراج کی رات میں سرکار غوث پاک کے والد 400 ہجری میں گیلان میں پیدا ہوئے۔
اور آپ کے والد کا نام ہے سید عبداللہ جیلانی۔ اور ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ خاندان سیدوں کا اور امام حسن مجتبیٰ کی اولاد کا، اب جب یہ خاندان اتنا اونچا ہے تو ان میں اللہ کے ولی کیسے کیسے ہوں گے اور کتنے بڑے بڑے عالم ہوں گے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے جو والد ہیں، یعنی سرکار غوث پاک کے جو دادا ہیں، وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ اس وقت پورے شہر والے کسی مسئلے کے تعلق سے پوچھنا ہوتا سرکار غوث پاک کے دادا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اور آپ کے والد کے کوئی اور استاد نہیں تھے، آپ کے ابا کے استاد خود آپ کے دادا جان تھے۔ پوری پڑھائی آپ نے یعنی حضرت سید ابو صالح موسیٰ نے اپنے والد سید عبداللہ جیلانی سے حاصل کی، صرف ایک ہی استاد۔ اور پڑھائی کیسی دیکھیے، پڑھائی اتنی زبردست کہ ایک استاد سے ایسا قرآن سیکھا، ایسا حدیث سیکھا، ایسے مسئلے سیکھے کہ جب چند دنوں میں آپ اپنے والد کی بارگاہ میں بیٹھنے لگے، پڑھنے لگے، کتابوں میں آتا ہے چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی مہینوں کے بعد آپ کے علم کا حال یہ ہو گیا کہ آپ کے والد یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں، اگر تمہیں کوئی قرآن کا مسئلہ پوچھنا ہے تو آؤ میرے بیٹے سید موسیٰ کے پاس آؤ، اگر حدیث کا مسئلہ پوچھنا ہے آؤ میرے بیٹے سید موسیٰ کے پاس آؤ، اگر تمہیں کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہے آؤ میرے بیٹے سید موسیٰ کے پاس، کیونکہ میں نے اس کو ایسا سوار دیا ہے، میں نے اس کو ایسا علم کا پہاڑ بنا دیا ہے کہ اگر تمہیں جو مسئلہ پیش آئے میرے بیٹے کے پاس آؤ گے، میرا بیٹا تمہارے ہر مسئلوں کا حل سامنے رکھتا ہوا نظر آئے گا تمہیں۔ ایسا علم سکھایا آپ کو، نہ صرف ظاہری علم عطا فرمائی بلکہ روحانی علم بھی آپ کو آپ کے والد سے حاصل ہوا۔ اور کمال بھی یہ ہے، ظاہری علم بھی، روحانی علم بھی، اور جو خلافت تھی وہ خلافت بھی آپ کو اپنے والد سے حاصل ہے۔ کسی اور بزرگ نے آپ کو خلافت نہیں دی، آپ کو خلافت بھی خود آپ کے والد نے عطا فرمائی۔ اور یہ خلافت کیسے ملی؟ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خلافت پہنچی ہے میرے والد سے، ان کو ان کے والد سے، ان کو ان کے والد سے، اس طرح 10 سلسلے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹے مجھے یہ سلسلے کی خلافت ملی ہے میرے دادا حضرت امام حسن مصنع سے، اور ان کو خلافت ملی ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولائے کائنات شیر خدا سے، اور ان کو خلافت حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ اس طرح خلافت نام لیتے ہوئے آپ نے عطا فرمائی۔ اور جب آپ ظاہری علم کے ساتھ، روحانی علم کے ساتھ، اور جب خلافت سے آپ فارغ ہوئے تو آپ کی دل کی دنیا جو ہے بدل گئی، آپ کی کیفیت بدل گئی۔ کچھ عجیب عجیب خیالات، کچھ عجیب عجیب تصورات، دل بہت الگ الگ ہوتا تھا۔ کیسے الگ ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں کہ دن بھر روزہ رات بھر عبادت، دن بھر روزہ رات بھر عبادت، گھر میں کبھی رکتے نہیں تھے، بل چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، بس چلتے جا رہے ہیں۔ کہیں رکنے کی خواہش نہیں، کچھ کھانے کی خواہش نہیں، کچھ پینے کی خواہش نہیں، کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں۔ اگر خواہش ہے تو اللہ کے ذکر کی خواہش ہے، اگر کوئی دل میں تڑپ ہے تو اللہ کی یاد کی تڑپ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے والد یعنی سرکار غوث پاک کے والد راستہ پکڑے چلے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک دن تھا، سرکار غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ معمول کے مطابق راستہ پکڑے چلے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے، روزے کی حالت میں تھے، اور آپ جو ہے پیاس بھی بڑی لگی تھی، بھوک بھی بڑا لگا تھا۔ اور آپ کی حالت دیکھیے کہ کس انداز سے آپ کی حالت ہوتی تھی۔ ایک تو جو ہے جسم تھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی روزانہ کنٹینیو روزے چل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں روزے رکھے باقی دن چھوڑ دیے، ایسا نہیں، کنٹینیو روزانہ روزے چل رہے ہیں بس۔
جس کو شریعت نے 5 روزے حرام فرمائے وہ چھوڑ کر باقی پورا سال روزے میں. اب ذرا آپ اندازہ لگائیے، روزانہ روزے رہنے والا، سال بھر روزہ رہنے والا جسم اس کا کتنا تھک چکا ہوگا. اسی تھکن کی حالت میں آپ راستہ پکڑ کے چلتے تھے، ایسا نہیں کہ خالی چل رہے ہیں، بلکہ آپ کے جو جسم پاک تھی، جسم سے جو ہے تلوار لٹکی ہوئی ہوتی تھی ہمیشہ. اتنے کمزوری کی حالت میں بھی تلوار ہمیشہ ساتھ میں ہوتی. تو کسی نے پوچھا کہ بابا کمزور اتنا جسم ہو چکا ہے کہ آپ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں، آپ صحیح سے جو ہے کہیں بیٹھ نہیں سکتے، تلوار لٹکا کے کیوں چل رہے ہیں؟ تو آپ کے والد سرکار غوث پاک کے والد کے جملے ہوتے، ہاں میں جسمانی اعتبار سے کمزور ضرور ہوں لیکن ایمانی اعتبار سے کمزور نہیں ہوں. جسمانی اعتبار سے کمزور ہوں، ایمانی اعتبار سے کمزور نہیں ہوں. جب پوچھنے والا یہ پوچھتا کہ یہ تلوار کیوں لگائے ہیں، فرماتے کہ اگر مجھے کہیں بھی اللہ کی راہ میں لڑنے کی ضرورت پڑی تو مجھے تلوار ڈھونڈنے کے لیے نکلنا نہ پڑے، فوراً میرے ہاتھ میں تلوار آئے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے پہلے نمبر پہ کھڑے ہو جاؤں. اللہ اکبر، یہ شان و عظمت تھی اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کا. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی کیفیت میں کہ جسم و نڈھال ہیں، کمزور ہیں، چلتے جا رہے ہیں. دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کوئی پانی لاتا تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی کچھ کھانے کو دے دیتا تو کتنا اچھا ہوتا. اتنے میں ایک شخص قریب آیا، کہنے لگا کہ حضور میری طرف سے پانی، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور ایک بہترین غذا حاضر ہے، تحفہ ہے، قبول کر لیجئے. تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے تحفہ قبول کیا، پانی بھی لیا اور وہ جو غذا تھی، بہترین کھانا تھا، وہ بھی لیا، اور اس کے سامنے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ تیرا تحفہ قبول ہے. اب وہ خوشی خوشی جو ہے آگے بڑھا. اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیے دل سے لڑنے کا شوق، دیکھیے کیسے جو ہے آپ جو ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ رکھتے ہیں. دیکھیے سالوں سے بھوکے، سال سال روزہ رہنے والے، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ٹھنڈا پانی ہو، اچھا کھانا ہو. ٹھنڈا پانی ملا، اچھا کھانا ملا. جیسے ہی کھانا اور پانی ملا تو آپ کچھ آگے بڑھے، غریبوں کو آواز دی، مسکینوں کو آواز دی، فقیروں کو آواز دی. فقیر غریب حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یہ پانی تم پی لو، یہ کھانا تم کھا لو. پانی بھی دے دیتے ہیں، کھانا بھی دے دیتے ہیں. آگے پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ روزے کے حالت میں ہیں، پانی بھی آپ کو ملا، یہ کھانا بھی آپ کو ملا، لیکن آپ ہمیں کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے کہ جب میرے ہاتھ میں یہ آئیں تو میرے دل نے یہ کہا کہ اے سید موسیٰ، روزے کی حالت میں ٹھنڈا پانی ہے، پی لے، اچھا کھانا ہے، کھا لے. تو پھر میں نے یہ کہا اپنے نفس سے، اپنے خواہشات سے کہ میں تیری بات ماننے دنیا میں نہیں آیا، میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اور میں یہ پانی اور یہ کھانا تمہیں دے رہا ہوں، اور میرے لیے کیا پوچھتے ہو؟ میرے لیے یہ سوکھی روٹی ہے اور یہ گرم پانی ہے. یہ سوکھی روٹی گرم پانی میں ڈالوں گا، یہی میری سحری ہے، یہی میری افطاری ہے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ والوں کی زندگی سننا بہت اچھا لگتا ہے اور آسان لگتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صبح سے آپ شام تک اگر روزے کی حالت میں بریانی ایک طرف رکھے، سوکھی روٹی ایک طرف رکھے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو یہی کہیں گے مولانا سوکھی روٹی کسی کو دے دیجئے، فی الحال میں بریانی سے ہم کام چلا لیں، ہے نا؟ تو کیونکہ یہ خواہشات جو ہوتے ہیں نا بہت بھاری پڑتے ہیں، دل سنتا نہیں جلدی. لیکن اللہ کی راہ میں جو دل کو مارنے والے ہوتے ہیں ان کی شان اللہ قرآن میں یہ بیان کرتا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے لیے بیچ دیا ہے. اب ان کے خواہشات نہیں چلتے، اب ان کی دل کی باتیں یہاں نہیں چلتی، باتیں وہ چلتی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. ابھی یہ معاملہ ہوا، حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے سید موسیٰ سلام ہو. سلام کا جواب دیا. حضرت خضر کہنے لگے آؤ بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں. دونوں ہستیاں بیٹھ کے افطاری کرنے لگے. تو سید موسیٰ جنگی دوست کہنے لگے
کہ اے حضرت خضر یہ تو بتائیے آپ کا آنا اچانک کیسے ہوا اور میرے ساتھ افطاری میں بیٹھنے کا ارادہ کیسا بنا؟ تو حضرت خضر کہنے لگے کہ سید موسیٰ میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے جاؤ ایک میرا نیک بندہ جس نے اپنے خواہشات کو مار کر سوکھی روٹی کے ساتھ گرم پانی کے ساتھ اپنی افطاری کرنا چاہتا ہے، ذرا جاؤ خضر اس کے ساتھ بیٹھ کر میرے طرف سے ملنے والے نعمتوں کا اسے بھی حصے دار بنا لینا۔ تو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں جو افطاری کا ارادہ بنا کے آیا ہوں خود اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے تمہارے پاس تمہارے ساتھ بیٹھ کے افطاری کر رہا ہوں۔ اور اسی تعلق سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ لقب دیا گیا جنگی دوست، یعنی نفس کے ساتھ لڑائی کرنے والا۔ ایک تو ایک وجہ ہے، اور دوسرا واقعہ بعض بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ایک دن تھا کہ آپ اسی طریقے سے معمول کے مطابق آپ راستے سے جا رہے تھے، وقت کا بادشاہ اور اس کے قریبی لوگ اپنے سروں پر بڑے بڑے شراب کے مٹکے لیے ہوئے چل رہے تھے، بڑے بڑے شراب کے مٹکے لیے چل رہے تھے۔ اور جیسے ہی حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پڑی غوث پاک کے والد کی، تو آپ نے پوچھا کیا ہے اس مٹکے میں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کے طرف سے ہم لوگ ہیں اور ہم یہ شراب کے مٹکے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ فوراً اپنے ہاتھ سے اس کو کھینچتے ہیں اور زمین پہ پٹک کے ان مٹکوں کو پھوڑ دیتے ہیں، شراب پورا زمین ہو گیا۔ اب یہ جو بادشاہ کے لوگ ہیں دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی شراب کو ضائع کر دیا گیا ہے، ایک آدمی نے آپ کے شراب کے مٹکوں کو زمین پہ پٹک کے پھوڑ دیا ہے، اب آپ خود اس کو سزا دیں، اس کو بلوائیں۔ وہ وقت کا بادشاہ حضرت سید موسیٰ جنگی دوست کو بلاتا ہے، سامنے کھڑے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے سرکار غوث پاک کے والد سید موسیٰ کا چہرہ کتنا نورانی تھا، کتنا خوبصورت تھا۔ بس اس کے لیے اتنا سمجھیے کہ جن کا بیٹا عبد القادر جیلانی ہو، جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہو، تو پھر ان کے والد کے چہرے کی نورانیت کیا ہوگی؟ اتنا نورانی چہرہ تھا حضرت سید موسیٰ جنگی دوست کا کہ جیسے ہی بادشاہ کی نظر پڑی سرکار غوث پاک کے والد پر، بادشاہ کھڑے ہو گئے ادب سے، اور ادب سے پوچھنے لگا کہ آپ نے ہمارے مٹکوں کو کیوں پھوڑا؟ تو کہنے لگے کہ تجھے پوچھ کے پھوڑنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، تجھے پوچھ کے پھوڑنے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا میں وقت کا بادشاہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کس نے بنایا تجھے بادشاہ؟ تو کہا مجھے میرے اللہ نے بنایا ہے۔ تو سرکار غوث پاک کے والد کے جملے سنیے کتنا خوبصورت ہیں۔ آپ کہنے لگے جس رب نے تجھے وقت کا بادشاہ بنایا ہے اسی رب نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ اگر تو کوئی برائی دیکھے خاموش نہیں بیٹھنا، برائی کو روکنا ہے۔ میں نے توڑا ہے اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کے مرضی سے میں نے توڑا ہے۔ یہ جملے سننا تھا اور یہ الفاظ، یہ چہرہ اور اس طرح ہیبت ناک جملے سننا تھا۔ بادشاہ کانپنے لگا، کانپتے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، جب آپ کو آپ کے رب نے اتنا عظیم منصب دیا ہے تو میں بھی اپنے ملک کا آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار غوث پاک کے والد کہنے لگے مجھے تیری وزارت کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرا وزیر نہیں بننا چاہتا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کیوں نہیں بننا چاہتے؟ میرے پاس تو لوگ تڑپتے ہیں وزیر بننے کے لیے، اور آپ کو میں آگے سے آفر کر رہا ہوں، آپ نہیں سننا چاہتے، آپ قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جملے سنیے گا غوث پاک کے والد کے۔ آپ کہنے لگے تو کیا مجھے بادشاہت دے گا؟ میرے رب نے جو مجھے عطا فرمائی ہے وہ تیری بادشاہت سے بہت بلند ہے، میرے رب نے تجھ سے زیادہ مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے تیری وزارت کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ بادشاہ کے دربار سے نکل گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، ایسی ہیبت، ایسے کلمے، ایسا چہرہ ہو تو پھر بیٹا عبد القادر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور آپ کے جو جملے کبھی کبھی تقریر آپ فرماتے تھے نا، چلتے چلتے لوگوں میں کھڑے ہو گئے، اور کبھی جملے فرماتے تھے تو آپ کا پہلا جملہ یہ ہوتا تھا لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا بندہ تمہیں اللہ سے ڈراتا ہے، اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی نبی کے زندگی کے مطابق گزارا کرو۔
اور اپنے خواہشات کو ہمیشہ روک کے رکھو اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ ہزاروں لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، لوگوں کے ہزاروں کے مجمع میں کسی کو بھی آپ کے بیان کے بیچ میں بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کسی کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی لب ہلانے کی۔ یہاں تک کہ کچھ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آنکھیں جھپکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی کسی۔ اتنا ہیبت سے بھرے ہوئے سرکار غوث پاک کے والد کے جملے اور تقریر ہوا کرتی تھی، ایسے شانوں والے، ایسی عظمتوں والے، زبان میں اتنا پاور رکھنے والے۔ یہی ایک دن چل رہے تھے جو مشہور واقعہ آپ سب نے سنا، یہ واقعہ سب سے زیادہ مشہور ہے، باقی واقعے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بہت کم جو ہے مشہور ہیں۔ تو دیکھیے وہ جو آخری واقعہ میں جس کے بعد تقریر ختم کر رہا ہوں، یہ واقعہ بڑا مشہور یہ ہے کہ آپ روزے کے حالت میں چلتے جا رہے ہیں، اور جو گیلان جو شہر ہے نا، میں اس کا پہلے پس منظر سناتا ہوں وہ کس طرح تھا۔ آپ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلتے چلیے کہ ہم بھی سرکار غوث پاک کی برکت سے آپ کے والد کے پیچھے پیچھے عالم تصور میں چل رہے ہیں، آپ بھی چلنے کی کوشش کریں۔ سرکار غوث پاک کے والد کا جو شہر تھا وہ تھا گیلان تھا۔ تو یہ جو جیلان ہے، یہ جو راستہ ہوتا تھا نا، راستے کے بیچوں بیچ میں نہر چلتی تھی، راستے کے بیچوں بیچ میں کیا چلتی تھی؟ نہر چلتی تھی، اور نہر کے اس طرف بھی سیب کے باغات، نہر کے اس طرف بھی سیب کے باغات، ایپل کے باغ ادھر بھی ہوتے تھے اور ادھر بھی ہوتے تھے، دونوں طرف باغات ہوتے تھے، اور اسی دریا کے کنارے سے چلتے ہوئے جو ہے لوگوں کو جانا پڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ منظر سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ اب دیکھیے سرکار غوث پاک کے والد روزے کی حالت میں افطاری کے وقت اسی دریا کے کنارے سے چلتے جا رہے ہیں۔ افطاری کا وقت ہوا، آپ پانی کی نیلیں کے لیے جیسے ہی دریا کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ کے والد نے سیب اٹھائے اور سیب اٹھا کر اس کو ایک لقمہ منہ میں رکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ایک لقمہ منہ کے اندر گیا، دل پکار کے کہنے لگا کہ کیا ہوا گیا تیرے ریاضتوں کا، کیا ہوا تیرے محنتوں کا، کیا ہوا تیرے اللہ کے خوف کا، کس کی اجازت سے یہ پھل کھا رہا ہے؟ تجھے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس پھل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھے گا؟ تجھے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اس پھل کے بدلے میں تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے؟ اٹھ، چلنا پڑے تو چل، ہزاروں کا میل سفر کرنا پڑے تو سفر کر، لیکن اس باغ کے، اس سیب کے باغ کے مالک کے پاس حاضر ہو اور اس کی معافی مانگ۔ جیسے ہی دل نے پکارا، آپ کھڑے ہوئے اور چلتے گئے۔ بالکل دریا آس پاس میں کیا ہے؟ سیب کے باغات ہیں۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، ہر باغ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سا باغ کا جھاڑ کس پانی میں ڈوب رہا ہے، کون سے درخت کس پانی کے اندر آ رہے ہیں۔ جب باغات کو دیکھتے گئے تو بہت دور جانے کے بعد ایک باغ کے ایک درخت کو دیکھا کہ اس درخت کی ایک ٹہنی جھکی ہوئی ہے اور وہ پانی میں گری ہوئی ہے، اور جب بھی پانی کا جھونکا آتا تو اس سیب کو دھکا دیتا اور وہ سیب پانی کے زور کی وجہ سے نکل جاتا اور پانی میں بہنے لگتا۔ یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل پکار کے کہنے لگا کہ یقیناً اسی باغ کا ہوگا، جاؤ اس باغ کے اندر داخل ہو جاؤ اور باغ کے مالی سے معافی مانگو۔ آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، اور وہ جو باغ کے مالک تھے نا، کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے، وہ ایک جاگیردار تھے۔ ایک باغ نہیں تھا ان کے، اس طرح کے کئی باغات تھے، اور ہر باغ میں اپنا ایک رکھوالی تھا، ہر باغ کا ایک الگ آدمی تھا جو اس کے انتظام سنبھالتا تھا۔ اور جیسے ہی وہ جو پانی میں گرنے والا درخت ہے اس باغ کے پاس حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کام کرنے والا آیا، پوچھنے لگا کون ہیں آپ، کیوں آئے ہیں؟ تو یہ جو شخصیت ہے نا جوانی کی حالت میں، بالکل جوان، چہرہ بالکل نورانی، داڑھی بالکل کالی، بال بالکل کالے، لباس بڑا نورانی خوبصورت لباس، اور جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ جب یہ پورا منظر دیکھا باغ والے نے پوچھنے لگا کہ کیوں آئے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہنے لگے کہ ایک سیب کھایا ہوں اور اس باغ کے مالک سے معافی مانگنے آیا ہوں۔
اور میرا دل یہ کہتا ہے نا کہ وہ جو باغ کے مالک جن لوگوں کو رکھے تھے نا، وہ بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے، وہ اوپر سے نیچے تک دیکھ کے پہچاننے والے لوگ تھے کہ بندے کی سیرت کیا ہے، یہ کس لیول کا بندہ ہے، ایسے لوگ ہوتے تھے۔ تو اوپر سے نیچے تک دیکھا سید موسیٰ کو، اور دوڑتے ہوئے مالک کے پاس گئے، کہنے لگے ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، چہرہ بڑا نورانی ہے، اور جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، اور وہ صرف ایک پھل کے معافی کے لیے آیا ہے آپ کے پاس، اجازت ہے تو لے کے آؤں؟ تو کہا اجازت ہے، لے کے آؤ۔ جب سامنے آئے سید موسیٰ یعنی غوث پاک کے والد سامنے کھڑے ہوئے، تو وہ جو باغ کے مالک ہیں، جو بزرگ ہیں، وہ دیکھ کے پوچھنے لگے، اوپر سے نیچے تک پہلے دیکھا، سر مبارک سے لے کر کے قدم اطہر تک دیکھا، دیکھ کے پوچھنے لگے بڑا خوبصورت نوجوان دکھتا ہے، کس معاملے کے تعلق سے آیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک سیب ہے، اور وہ سیب میں جو ہے بغیر علم کے، یعنی مجھے علم نہیں تھا کہ نا علمی میں نے وہ سیب کھا لیا ہے، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اچھا کیسے معافی دوں؟ اس کے تعلق سے بھی سنیے گا، کیسے معافی دوں؟ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے غلطی کی، کیسے معافی ملے، ہم کہتے ہیں کہ جناب ایسی معاف کر دو، بس زبان سے بول دو معافی ہو جائے۔ لیکن یہ جو سید سرکار غوث پاک کے والد سید موسیٰ یہ کہنے لگے معافی مجھے زبان سے نہیں چاہیے، معافی مجھے اس طرح چاہیے کہ آپ مجھ سے کام کروائیں، تاکہ میں کام کروں تو میرے دل پہ وزن پڑے۔ کیوں کھایا تو تجھے دیکھ کیسی محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں سنیوں سے کہتا ہوں، میرے سنی بھائیوں، ہم سے زیادہ بزرگوں کی سیرتیں بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی مسجد میں ہم سے زیادہ ولیوں کی سیرتیں نہیں بیان ہوتی، لیکن افسوس ہے کہ سنیوں کے یہاں اتنے عظیم عظیم سیرتوں والے بزرگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ بد اخلاقی ہمارے اندر ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے بہنوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے، ہم نے اپنے ماں باپ کو گھر سے بھگایا ہوا ہے۔ ہمارے اخلاق کتنے اونچے تھے دیکھو، اور آج وہی سنی جن کے پاس اتنے اولیاء اللہ کے بیانات ہوتے ہیں، ان کے اخلاق ہی نہیں ہے۔ آج نہ زبان ہے، نہ اخلاق ہے، نہ بولنے کا انداز ہے، نہ کبھی کچھ ہے۔ ہمارے یہاں تو چاہیے تھا کہ سال میں اتنے بیانات اولیاء اللہ کے ہوتے، کسی ایک ولی کی سیرت کو بھی پکڑ لیتے، ہماری زندگی با اخلاق زندگی بن جاتی۔ وہ کہنے لگے کہ فری میں مجھے نہیں چاہیے، زبان سے نہیں چاہیے، کام کرائیے مجھ سے، کام کرتا رہوں گا، دل کو کہتا رہوں گا کہ دیکھ ایک کھایا تھا جس کی سزا یہ چل رہی ہے تیری۔ کہنے لگے کتنے سال کی سزا دوں؟ جو کتابوں میں لکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ 3 سال کی، اور ایک میں لکھا ہے کہ 11 سال کی، آپ کی مرضی ہے۔ کہا 3 سال کی کرو۔ اب 3 سال کا ٹائم فکس ہوا تھا، 3 سال کا ٹائم جو ہے طے ہوا تھا، لیکن 3 سال کب گزر گئے اور اس کے آگے گزرتے چلے گئے، 11 سال کب گزر گئے یہ معلوم ہی نہیں ہوا۔ کیوں معلوم نہیں ہوا؟ تو کتابوں میں لکھا گیا کیونکہ وہ جو باغ کے مالک تھے نا، وہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بس سالوں گزر جاتے تھے، سالوں ان کے چہرے دیکھتے ہوئے گزر جاتے تھے، ہوش نہیں ہوتی تھی۔ وہ باغ کے مالک بھی ایسے تھے۔ 11 سال گزر گئے، خود باغ کے مالک بلا کے کہتے ہیں بتاؤ 11 سال ہو گئے، اب تمہیں معافی دے دوں؟ کہا ٹھیک ہے معافی دے دیجئے، اگر کوئی اور بھی شرط ہے تو مجھے منظور ہے۔ کہا ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، بول نہیں سکتی، ہاتھوں سے لولی ہے، وہ کچھ کام نہیں کر سکتی، پاؤں سے لنگڑی ہے، وہ چل نہیں سکتی، اتنے عیب ہیں میرے بچی کے اندر، اور اس بچی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہے۔ یہ خواہشات والے نوجوان نہیں تھے کہ ہم جا کے چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں، آنکھیں بھی دیکھ رہے ہیں، کان بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چہرہ دیکھنے والے لوگ نہیں تھے، یہ سیرت دیکھنے والے لوگ تھے۔ کہنے لگے بس مجھے معافی مل جائے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا، میں یہاں آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا۔ آج ہمارے نکاح میں کتنے خرچے ہوتے ہیں، کتنے رسمیں ہوتی ہیں، کبھی انشاءاللہ نکاح کے تعلق سے بیان ہمیں ضرور کرنا ہے کہ کتنی رسمیں اور کن کن چیزوں کو ہمیں اہمیت دیتے ہیں، کن چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن یہاں دیکھو جگہ جگہ میں بیٹھے نکاح ہو گیا، لڑکی بھی قبول ہے اور لڑکا بھی قبول ہے، نکاح ہوا،
اب یہ جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے؟ بچی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، یہ ذہن میں ہے۔ اب بزرگ کہتے ہیں جاؤ وہ محل میں جو ہے میری بیٹی ہے، تمہاری دلہن ہے، جا کے اپنی دلہن سے سلام کلام کرو۔ جیسے ہی دروازے کے پاس آئے، دروازہ مارا تو اندر سے چلتے ہوئے پاؤں کی آواز آئی، دروازہ کھولتے ہوئے ہاتھ سلامت ہیں اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہیں، سلام کیا، السلام علیکم، زبان بھی سلامت ہے، وعلیکم السلام کہا، کانوں سے سن بھی رہی ہے، یعنی ساری چیزیں ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو بزرگ بولے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ ساری چیزیں کام نہیں کرتی۔ اب یہ نوجوان کے جو ذہن میں تھا وہ یہی تھا کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، یہ چیزیں تھیں۔ دوڑتے ہوئے واپس آئے، بزرگ سے کہنے لگے کہ آپ نے جن چیزوں کو بتایا وہ ایک چیز بھی نہیں ہے اس بچی کے اندر۔ کہنے لگے بیٹے میں نے بتایا صحیح ہے لیکن تیرے سمجھنے میں وہاں تک نہیں پہنچ ہوئی۔ کہنے لگے کہ ذرا تفصیل سے بتائیے کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کبھی اس نے کسی غیر محرم کی طرف اپنی نظر نہیں ڈالی ہے، اس کے کانوں میں کبھی غیر محرم کی آواز نہیں گئی، اس کے زبان سے کبھی غیر محرم کے لیے بات نہیں نکلی، اس کے ہاتھ کبھی غیر محرم کی طرف آگے نہیں بڑھے، اس کے پاؤں کبھی غیر محرم کی طرف نہیں بڑھے۔ آج ہمیں اپنے بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے خواتین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری بچیاں سمجھے کہ اس زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی تھی۔ آج ہماری بچیاں غیروں سے دوستی کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں، دوستوں کے پارٹیوں میں جانے میں فخر محسوس کرتی ہیں، ماں باپ سے اجازت لے کے جاتی ہے اور ماں باپ بھی اجازت دیتے ہیں۔ کیا ہوا جی کالج کے دوستوں ہیں، برتھ ڈے پارٹی میں تو جا رہے ہیں، ہوٹل میں تو جا رہے ہیں، کہاں گئی ہماری شرم و حیا؟ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے تھے، غوث پاک کے ماں باپ کے ماننے والے تھے، کہاں گئی آج ہمارے عورتوں میں وہ سیرت، ہمارے بچیوں میں وہ سیرت؟ وہ تھی کہ جن کے کبھی آنکھوں نے، کبھی کانوں نے، کبھی زبان نے، نہ کبھی ہاتھ نے، کبھی پاؤں نے اس طرح غیر محرم کے ساتھ آئے۔ ایسی سیرت تھی کہ بزرگ کہتے ہیں یہ میرا مطلب تھا۔ آئے کمرے کے اندر، بیوی سے سلام کلام کیا، ایسے اخلاق والی بیوی اور اتنا خوف رکھنے والا نوجوان سید موسیٰ جنگی دوست، جب ایسے میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے تو اس گلاب میں کھلنے والے گلاب کو، اس گلشن میں کھلنے والے گلاب کو ہم اور آپ پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں۔ ماں باپ ایسے ہوں تو پھر بچے غوث اعظم جیسے ہوتے ہیں۔ نہ ماں کی سیرت اچھی ہے، نہ باپ کی سیرت اچھی ہے تو بچے نیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں ضرورت ہے اولیاء اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر لانے کی۔ اور 11 ذی القعدہ یعنی اسی مہینے کے 11 تاریخ کو حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس وقت سرکار غوث پاک کی عمر 10 سال کی تھی، غوث پاک کو آپ نے خود پڑھایا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ مدرسے کو بھی جاتے تھے، والد کے پاس بھی پڑھتے، 10 سال تک کے والد نے آپ کی تربیت فرمائی غوث پاک کی۔ 10 سال کی عمر تھی غوث پاک کی، 11 ذی القعدہ تھا اور سرکار غوث پاک کے والد دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہیں۔ آج بھی گیلان میں سرکار غوث پاک کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا مزار انور ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو سرکار غوث پاک کے والد کی برکتیں نصیب عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے گھر کے خواتین کو اللہ تعالی سیرت سرکار غوث پاک اور آپ کے والدین کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔